ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. حضرات کچھ عرصے سے میری طبیعت ناساز ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. سننے کے بعد حق ملے اور آپ سب کو عمل کی توفیق. اس کشمیر سے میں بہت عرصے سے میرا تعلق ہے اور بہت میرے سفر الحمدللہ ہو چکے ہیں اور یہاں کے حضرات علماء صلحاء اور منتظمین اور ائمہ حضرات کا تعلق ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب اور جتنے یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ میں یہ لوگ کشمیر جاتے رہتے ہیں. باغپت میں مستقل تعلقات ہیں, آنا جانا فون سے بھی. اب بھی میں آنے کا میرا ارادہ نہیں تھا. 6 مہینے سے حضرات برابر فون کر رہے تھے لیکن اللہ نے قسمت میں لکھا تھا اسی لیے حاضر ہوئی. مولانا عبدالعزیز صاحب کا آخر میں جب دیکھا اور مولانا امتیاز کا بن گیا دونوں کا. انہوں نے کہا موسم ہے کیا کہتے ہیں موسم ہے موسمیات میں جانتا نہیں. بہت سارا خراب آئیں گے دن 2-3 دن 4 دن پیشن گوئی گئی تھی. میں نے کہا میں نے اس سے کہا کوئی قرآن پیشن گوئی. میں نے کہا انشاءاللہ موسم بس ہے ان کے گفتگو میں الحمدللہ میرے حاضری ہو گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی. ایک بات سمجھنا مطلب سائے تعلیم کا کس قرآن کی تعلیم اس کلام کا اثر یہ ہے کہ کافروں پہ اثر ہوا ہے. اس قرآن پاک کا بد کردار بد عمل نافرمان جب سنتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. گناہ میں مبتلا ہے لیکن اگر قرآن سیکھنے میں آ جائے آواز تو زندگی بدل جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے, مشرف پر اسلام نہیں ہوئے. انہوں نے اعلان کیا ابو جہل نے ابو طالب نے اور انہوں نے بعد میں کہا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی سر کاٹ کے لائے تو ہم اس کو اتنے اونٹ انعام دیں گے. حضرت عمر فاروق گئے اور کہا چچا جان کیا آپ اس اعلان میں سنجیدہ ہیں؟ حافظہ بھتیجی بالکل جو میں نے اعلان کیا اس پہ عمل کروں. تلوار لے کے جب چلے میان سے تلوار باہر ہے بڑے غضب و غضب میں آقا کے نعوذ باللہ سر دینے کی قتل کرنے جا رہے تھے. ایک شخص ملا راستے میں عمر آج بڑے جلال میں ہوں اور میان سے تلوار باہر کیا وجہ ہے؟ تاکہ آج میری تلوار ہوئی اور محمد کا سروگانا ہوگا. اس نے کہا تم اس کو کیا ختم کرو گے؟ تمہارے تو گھر میں ایمان اسلام آ چکا ہے تاکہ بہن دونوں مشرک اسلام ہو.
دونوں مسلمان ہوتے تھے اور بھی غصہ آیا. حضرت عمر فاروق نے بجائے ادھر چلنے کے اب پہنچے کہاں بہن کے دروازے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک پڑھانے والا اور دو پڑھنے والا. حضرت عمر فاروق نے دستک دی. بہن سمجھ گئے کہ آ گیا ہے بھائی عمر. بہت دیر ہوئی کواڑ کھولی. جب کواڑ کھولے تو مارنا شروع کر دیا. بہن نے کہا بھائی کیوں مارتے ہو؟ صرف اس لیے تو مارتے ہیں کہ ہم مشرف و اسلام ہو گئے, اپنے آبا و اجداد کو مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو کہا یہ وجہ ہے. تو سنو تمام حضرات آپ کون کا کان کھول کے سنیں. بہن نے یہ کہا بھائی جان دینا منظور ہے, دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا. جان چلی جائے پرواہ نہیں لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا. تو کیا پڑھ رہی تھی کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہاں ہے وہ قرآن؟ بہن نے کہا تم بھی ناباک, تمہارا مذہب بھی ناباک, ہمارا اللہ بھی ناباک, اور کلام بھی ناباک. حضرت خباب سمجھ گئے کہ کوئی نرم ہو گئے اوپر. آقا نے فرمایا کہ عمر جس طرف کو تم نکل جاتے ہو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. یہ ایمان. حضرت خباب باہر آ گئے. کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت سنو کیا سوچتے تھے. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله. جب یہاں پر آئے خباب عمر فاروق آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا قرآن تھا, اللہ کرام میں کیا اللہ. کہا مجھے بھی اسلام میں داخل کرا دو. بزرگوں 200 حضرت تھانے میں ایک فضیل ابن عیاض بہت بڑے بدماش تھے. حضرت نے لکھا ہے بہت بڑے بدماش تھے. 40 بدماش ساتھ رہتے تھے اور کبھی چوری انہوں نے رات کو نہیں کی دن میں کرتے تھے. شیر ہوتا ہے شیر, کبھی مردہ نہیں کھاتے. اور یہ بھی لکھا ہے جہاں کتا پانی پی لیتا ہے وہاں پانی. حضرت عمر فاروق فضیل ابن عیاض نے اعلان کیا کہ فلانے نواب صاحب کی لڑکی کو اٹھانا, اور جن کا اعلان کیا 12 بجے. تمام بدماش 40 بدماش جو تھے سب نے محاصرہ کر لیا مکان کا. سب کھڑے ہو گئے اور فضیل ابن عیاض اوپر چڑھے. انہیں پتا تھا لڑکی فلانے کمرے میں. وہاں جب پہنچے اوپر تو آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ یہ کہتا ہے اللہ. اور تمام بدماشوں سے کہا تمہارا راستہ یہ, میرا راستہ یہ ہے. تمام سے کہا میرا راستہ ہے. کہا کیا بات ہے, خراب راستے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب ہمیں بھی توبہ کر. 40 کی 40 توبہ کر گئے. اور فضیل ابن عیاض 40 سال تک تہجد نہیں چھوڑی اور کبھی مسکرائے نہیں. اس کے بعد قرآن کا بھی اثر ہے. جنات نے سن لیا تو ایمان میں داخل ہو گیا. کافروں نے سن لیا ہوا تھا. تو قرآن تو یہ ہے, اس کی یہاں تعلیم ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اس لیے ابھی قاری صاحب نے کہا وادیوں میں یہاں قرآن ہو رہا ہے. بات اللہ نے تو وعدہ کیا ہے, کسی کتاب کا حفاظت کا وعدہ نہیں. اللہ توریت, زبور, انجیل اور صحیفے, لیکن قرآن کا وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہمیں قرآن کے اتارنے والے اور ہمیں کی حفاظت کرنے والے. نور اقشم الہی کو خدا سے خدا کو, جس کا حامی خدا اس کو سفینے کے نگہبان خدا ہوتا ہے. لاکھ موج اسے وہ ٹکرائے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برائے تو کیا وہ ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں نظر کتاب اسی کے طرف سے جاتا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. بلکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اسی کی امامت میں چلیں گے قیامت کے. حشر میں کام دے گا, قبر میں کام دے گا, اور آخرت میں
جو حافظ قرآن ہوگا باری تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ قرآن شروع کر دے بسم اللہ سے الحمد سے، اور آخری جو آیت ہوگی اس پر تیری منظوری 6666 آیتیں ہیں، آخری کی تجویز ہوگی تو اس کا وہ منظور ہوگی۔ اس لیے دوستو قرآن کا میں ایک بات عرض کرواؤں، یہ قرآن میں نے ابھی بیان میں کہا تھا، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اس کو حاصل کرتا ہے قرآن شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک ہے، اور بزرگان دین بھی اس دنیا میں رہیں گے۔ پہلے ایک ہے، میں نے عرض کیا تھا، ایک جسم ایک روح ہے، اور روح کی جو ہے زندگی ہے، روح بزرگان کے دین کی آقا نے دو جہان تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی قوم۔ آقا سے پوچھا کسی نے کہ آقا یہ دل کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا دل ہوا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے جنگل میں پڑا ہوا پر ادھر سے آواز ادھر آتا، ادھر سے ایسی اس کا کوئی جنید بغدادی بنا ہوا ابھی شیطان بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی تربیت کی ہے، اسی میں تربیت ہوتی ہے۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اس میں پوری بھی پیڑھی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین، اس لیے آج بھی خانقاہوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ، صلی علی سیدنا یا اللہ۔ بھائی